السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ النبع مکیہ۔ سورۃ النبع میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما میم پر تشدید ہے اسی لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ عما سا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے۔ لو کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اب ہم یہاں پر آیت ہے تو ہمیں وقف کرنا ہے، یعنی کہ رک جانا ہے، تو نون پر ہم جزم دے دیں گے۔ عما یتساءلون، نون کو نون سے ملائیں گے اور نون پر یہاں پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ میم پر اور نون پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ عن النبأ العظیم، ضی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ مطلب یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی وقف کرنا ہے تو میم پر جزم دے دیں گے۔ عن النبأ العظیم، الذی، یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم زبر دے دیں گے۔ الذی ہم فیہ، ذی کو کھینچ کر پڑھیں گے اور فی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے، یا مدہ ہے، کھڑی زیر نہیں یا مدہ ہے، جیسا کہ یہاں پر تھا یا مدہ، یہاں پر بھی یا مدہ، یہاں پر بھی یا مدہ۔ الذی ہم فیہ مختلفون، فو کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، کلا، لا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ۔ کلا سیعلمون، منہ کو کھینچیں گے واو مدہ ہے۔ ثم، میم پر تشدید ہے غنہ کریں گے۔ کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض، لم یہاں پر نارمل پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ اظہار شفوی کا مطلب ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر آئے تو وہاں پر بالکل نارمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد فا تھا تو ہم نے اس کو بالکل نارمل پڑھا، اس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، ہا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور دا یہاں پر اب ہمیں وقف کرنا ہے، تو 2 زبر پر وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر پر وقف کرتے وقت ایک زبر ساقط ہو جائے گا اور بس ایک زبر باقی رہ جائے گا۔ دال الف زبر دا، اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ مہادا، والجبال، با کو کھینچیں گے الف مدہ ہے، الف مدہ مطلب الف جس سے پہلے زبر ہو۔ والجبال اوتادا، او حمزہ واو زبر او، اس کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ واولین ہے۔ واولین مطلب واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نہیں کھینچیں گے، اور واو مدہ جو کہ یہاں پر ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوتادا، دا یہاں پر بھی 2 زبر ہے، وقف کرنا ہو تو ایک زبر ساقط ہو جائے گا، بس ایک زبر باقی رہ جائے گا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، نا کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، 2 زبر پر وقف کرنا ہے، ایک زبر ساقط ہو جائے گا، ایک باقی رہ جائے گا۔ جیم الف زبر جا، ازواجا، وجعلنا، نا کو کھینچیں گے الف مدہ ہے۔ وجعلنا نومکم، نو نون واو زبر نو، نومکم سباتا، 2 زبر پر وقف کرنا ہے، ایک زبر ساقط ہو جائے گا۔ وجعلنا اللیل، نون لام زبر نل، یہاں پر الف کو نہیں پڑھا جائے گا، نون لام زبر نل۔ وجعلنا اللیل، لی لام یا زبر لی، یہاں پر بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ یالین ہے۔ یالین کا مطلب یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اگر یا سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباسا، سا کو کھینچیں گے کیونکہ 2 زبر پر وقف کرنا ہے تو ایک زبر ساقط ہو جائے گا
اور ایک زبر باقی رہ جائے گا، سین الف زبر سا، وجعلنن، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کو ہم نون سے ملا دیں گے، نون نون زبر نن، وجعلنن نہارا، نہا را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، معاشا، وجعلنا النہار معاشا، وبنینا، نون یا زبر نئی، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ یالین ہے، وبنینا فوقکم، فا واو زبر فو، یہاں بھی نہیں کھینچیں گے، یہ واولین ہے، یالین اور واولین ان دونوں میں پہلے زبر ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، ان دونوں کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، اب ہمیں یہاں پر اخفا کرنا ہے، وہ اس لیے کہ تنوین کے بعد شین ہے، اور ہم نے حروف اخفا کے لیٹر سیکھے تھے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم تنوین کی آواز کو اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، سبعا شدادا، یہاں پر بھی ایک زبر ساقط ہو جائے گا، وجعلنا، نا کو کھینچیں گے الف مدہ ہے، وجعلنا سراجا، جیم واو دو زبر جوں، سراجا، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، وہ اس لیے کہ حروف یرملون کا قاعدہ ہے جس میں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، یہاں تو تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون، یومن، یا واو میم نون، ان چاروں میں سے کوئی لیٹر آئے، جیسا کہ یہاں پر واو ہے تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے، غنہ مطلب ناک میں کچھ دیر آواز کو روکیں گے، سراجا وہاجا، جیم واو دو زبر جوں، واو ہا زبر واہ، سراجا واہ، ہا الف زبر ہا، سراجا وہا، جیم الف زبر جا، وہاجا، وَأَنزَلْنَا، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ہمیں ناک میں چھپانا ہے، یعنی کہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زا ہے اور زا بھی حرف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، میم عین پیش، صاد زیر سی، معصرا کھڑا زبر را، معصرات زیر تی، معصراتی، ماں کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے اور یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے، تنوین کے بعد تا ہے جو کہ حرف اخفا میں سے ہے، فجاجا، فجاجا، لنخرج به حبا، حبا زبر حب، با واو دو زبر بوں، حبا، واو زبر وا، حبا و، یہاں پر بھی ہمیں اخفا کرنا، غنہ کرنا ہے، وہ اس لیے کہ یومن کا قاعدہ تنوین کے بعد جس طریقے سے یہاں پر کیا تھا، تنوین کے بعد واو تھا، یہاں بھی تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے غنہ ہوگا، حبا ونباتا، وجنات، نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے، وجنات الفافا، وقف کرتے وقت ایک زبر ساقط ہو جائے گا، انا، نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، یو، یہاں پر نہیں کھینچیں گے، واولین ہے، یوم الفصل، ان یوم الفصل کانا، کا کو کھینچیں گے الف مدہ ہے، میقاتا، می کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے، قو کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے اور یہاں پر سے ایک زبر ساقط ہو جائے گا، یوما، یوما نہیں کھینچیں گے، یہ واولین ہے، یوما ینفخو، یہاں پر بھی ہمیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے اور فا بھی حرف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے ہے، یوما ینفخو فی الصور، فی الصور، اب یہاں پر ہمیں فا کو صاد سے ملانا ہے، یا اور الف لام کو ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ اس پر کوئی حرکت یا پھر ساکن نہیں ہے، فا صاد زیر، فی الصوری، فی الصوری، فتأتون، یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے کیونکہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ، یعنی ایسا حمزہ، یہ الف جو ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزہ اس پر جب ساکن ہو تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، فتأتون افواجا، افواجا، وفتحت السماء
ما کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد ہے. وفتحت السماء فکانت ابوابا. واو پر کھڑا زبر ہے, کھینچ کر پڑھیں گے, اور با کو بھی کھینچیں گے کیونکہ وقف کرتے وقت ایک زبر ساقط ہو جائے گا اور ایک زبر ہی باقی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف مدہ ہو جائے گا, با الف جس سے پہلے زبر ہو. ابوابا. وسیرت الجبال. وسیی سین یا پیش, سیا زیر یہ, وسیی. وسیرت الجبال فکانت سرابا. ان نون پر تشدید ہے, غنہ ہوگا. ان جہنم کانت مرصادا. صادا یہاں پر بھی وقف کریں گے. للطاغین. للطاغین مآبا. لابثین. سی کو کھینچیں گے, یا مدہ ہے. فیہا احقابا. ہا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے. لا یذوقون. ذو یہاں بھی واو مدہ ہے اور قو میں بھی واو مدہ ہے, کھینچ کر ادا کریں گے. لا یذوقون فیہا. فی یا مدہ ہے, کھینچیں گے. ہا الف مدہ ہے, کھینچیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. دو کو کھینچ کر غنہ کریں گے کیونکہ یومن تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو ہے, اسی لیے غنہ کریں گے. بردا ولا شرابا الا حمیم. یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے. حمیم وغساقا جزاء وفاقا. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے, یومن کا قاعدہ ہوگا, غنہ کریں گے. جزاء وفاقا. انہم نون پر تشدید ہے, غنہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہاں پر اظہار شفوی, میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر آئے تو اس کو نارمل اظہار کر کے پڑھیں گے. انہم کانوا, نو کو کھینچیں گے, واو مدہ ہے. کانوا لا یرجون حسابا. وکذبوا, بو کو کھینچیں گے, واو مدہ. وکذبوا بآیاتنا کذابا. وکل شیء. یہاں پر بھی ہمیں حرف حلقی کا قاعدہ سمجھنا ہے, وہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, ان 6 لیٹرز میں سے کوئی آ جائے تو یہاں پر تنوین کی آواز کو یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے نارمل پڑھیں گے, اس کو ہم اظہار کہتے ہیں, اسی لیے یہاں پر نارمل پڑھ رہے ہیں. شیئن وکل شیئن احصیناہ کتابا. فذوقوا واو مدہ, واو مدہ. فذوقوا فلن. ہمیں یہاں پر لام کو نون سے ملا لینا ہے. اس نون کو ہم یہاں پر سکپ کر دیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے, اور جس پر تشدید ہوتا ہے تو ہمیں اس کو پہلے والے سے ملانا ہوتا ہے, اور اس نون پر کوئی عبارت نہیں ہے تو ہم اس کو اس سے نہیں ملا سکتے, تو ڈائریکٹ ہم نون لام کو نون سے ملا لیں گے. فلن نزیدکم. فلن نزیدکم الا عذابا. ان نون پر تشدید ہے, غنہ ہوگا. ان للمتقین مفازا. یہاں پر وقف کرتے وقت ایک زبر ساقط ہو جائے گا. حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. وکأسا یہاں پر اخفا ہوگا, اس لیے تنوین کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے. لا یسمعون. لا یسمعون فیہا. فی کو کھینچیں گے, یا مدہ ہے. لغوا یہاں پر بھی یومن کا قاعدہ ہے, غنہ ہوگا. لغوا ولا کذابا. جزاء یہاں پر غنہ ہوگا. یہاں پر میم پر تشدید ہے, وہ ایک سمپل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور یومن کا قاعدہ بھی ہے. تنوین کے بعد یا واو میم نون, یہاں پر میم ہے تو غنہ ہوگا. جزاء من ربک. اب یہاں پر ہم نون کو سکپ کر دیں گے, میم کو را سے ملائیں گے. من ربک. من ربک عطاء حسابا. یہاں پر حرف حلقی کا قاعدہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے. عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. یہاں پر صلاح ہے,
تو اب ہمیں یہاں پر رکنا نہیں بلکہ ملا کر پڑھنا ہے. اگر کسی کی سانس نہ بنتی ہو پوری آیت کو پڑھنے کے لیے تو ہم بیچ میں رک جائیں گے اور بیچ میں رک کر پھر سے پہلے 1-2 والے حروف سے لوٹا کر پڑھیں گے اس طریقے سے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ. اگر یہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو اب ہمیں سانس توڑ کر پہلے والے سے ملا کر پڑھنا ہے. لا یملکون منہ خطابا. اس طریقے سے یوما یہاں پر واولین ہے نہیں کھینچیں گے. یوم یقوم الروح روح کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الٹ واو مدہ ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یہاں پر بھی ہمیں رکنا نہیں ہے ملا کر پڑھ لینا ہے. والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من یہاں پر حرف حلقی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے ظاہر کر کے نارمل پڑھیں گے. من اذن له ہا کو را سے ملائیں گے. له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یہاں پر نون ساکن کے بعد شین ہے اس لیے اخفا ہوگا اور ہی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے. نون پر تشدید ہے غنہ کریں گے اور مد ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے. انا انذرناکم یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد ذال ہے. عذابا یہاں پر اخفا ہوگا. عذابا قریبا یہاں پر اب ہم غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد یا ہے. یومین کا قاعدہ. قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے اور یہاں پر غنہ ہوگا اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور 2 زبر میں سے 1 زبر ساقط ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارے 30ویں پارے کے سارے سورے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم قرآن کو سٹارٹنگ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور کیونکہ ہم اب پہلے پارے سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سارے تجوید کے قواعد کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں جن کو تجوید سیکھنا ہے. انشاءاللہ ہم تجوید ضرور سیکھیں گے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.